بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ معاشرے میں برائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کسی اچھے اور برے کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، اور یہ بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ واسطہ پڑنے پر ہی کسی انسان کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کون کتنا ہمدرد اور نیک دل ہے۔ میری زندگی کی تلخ ترین کہانی بھی یہی ہے کہ میں اور میرے گھر والے بہروپیوں کو پہچان نہ پائے تھے۔ میرا نام حبیبہ ہے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ایک ایسے روپ سے واقف ہو جاؤں گی جس کو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ پورے خاندان میں سب سے پابند گھرانہ ہمارا تھا۔ ہمارے خاندان کے سب لوگ امیر اور کھلے ماحول کے تھے۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ دراصل میرے باپ نے غریب گھر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی کی اسی لیے سارے خاندان نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا تھا اور ہمیں کسی بھی چیز میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ خدا جانے ہماری ہی قسمت خراب تھی کہ ہم نے ساری زندگی کوئی بھی اچھی چیز نہیں دیکھی، نہ کھائی۔ اسی طرح روکھی پھیکی زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساری کزنوں کے رشتے اچھی جگہ ہو گئے تھے اور میرے سارے رشتہ داروں نے ان کے جہیز کی ذمہ داری لی تھی۔ سب نے مل جل کر جہیز بنایا۔ کسی نے مشین دی تو کسی نے فریج دیا، کسی نے کھانے کے پیسے اپنے ذمہ لے لیے تو کسی نے ٹینٹ والے کے۔ لیکن جب میری شادی کی بات آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، ہمارے پاس دینے کے لیے روپیہ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ کر پریشان تھے کہ نہ جانے شادی کیسی ہوگی۔ میں کوئی اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ میری امی بہت پریشان تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری زندگی کی طرح میری بیٹی کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب کا یقین یہی ہوتا ہے کہ ماں کی طرح بیٹی کا بھی نصیب خراب ہوتا ہے۔ جیسا نصیب ماں کا ہوتا ہے، بیٹی بھی ویسا ہی نصیب لے کر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میری ماں کے نصیب میں ایک چیز سب سے اچھی تھی، اور وہ تھی میرے والد صاحب، جو میری ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اگر میری ماں کے ساتھ پسند کی شادی کی تو پھر ساری زندگی ان کا ساتھ بھی تو نبھایا تھا۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، اور جب اس رشتے کی خبر میری پھپھو تک پہنچی تو وہ پہلے تو حیران ہو گئی، پھر ہمارے گھر باقاعدہ پوچھنے چلی آئیں کہ وہ بڑی کوٹھی والوں کے گھر سے واقعی رشتہ آیا ہے یا کوئی جھوٹ ہے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ رشتہ تو آیا ہے، لیکن ابھی ہم نے ہاں نہیں کی۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ ان کا پورے محلے میں سب سے بڑا گھر تھا، کیونکہ ان کا خاندان بھی سب سے بڑا تھا۔ اس گھر کے 7 بیٹے تھے، سارے ہی جوان تھے اور سارے ہی نوکری وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا گھر نیا بنایا تھا۔ پہلے بھی ان کا سب سے بڑا گھر تھا، لیکن ابھی اس کو توڑنے کے بالکل ہی نیا بنا لیا تھا، اور نیا گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ جبکہ وہ لوگ خود اب کچھ عرصہ پہلے ڈیفینس میں اپنے ذاتی مکان میں جا بسے تھے، مگر آج بھی ان لوگوں کا ہمارے محلے میں ایک نام تھا۔ سب کہتے تھے کہ بڑے ہی قسمت والے اور امیر لوگ ہیں۔ جب تک یہاں پر مقیم تھے، عید پر وہ پورے محلے میں گوشت بانٹا کرتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹی کی عمر 35 سال تھی اور اسی کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ میرے گھر والے بھی حیران ہوئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے ہاں نہیں کی تھی۔ جبکہ یہ بات خاندان والوں کو پتہ چلی تو وہ زیادہ ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس خاندان میں ان لڑکوں کا باپ حیات نہیں تھا، صرف ماں ہی تھی، لیکن اس کا بھی پورے محلے پر رعب تھا۔ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت تھی، اور اس کا اپنا ہی ایک معیار تھا۔ اس نے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی اور 3 سے 4 دفعہ وہ حج کر چکی تھی، اس لیے سب لوگ اسے حاجن بھی کہتے تھے۔ شکل سے وہ کافی نفیس اور اصول پرست بھی لگتی تھی۔ وہ ہمارے گھر رشتہ دیکھنے آ گئیں اور انہوں نے مجھے کافی غور سے دیکھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے سب سے بڑے بیٹے پر سب سے زیادہ فخر ہوگا اور اسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں گی۔ میں خوبصورت تھی، لیکن کوئی اتنی بھی خوبصورت نہیں تھی کہ مجھے دیکھ کے کوئی حیران ہی رہ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی تو مجھے پسند ہے، لیکن آپ لوگ جہیز میں کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں۔ آپ کی تو حالت دیکھ کر مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا ہے۔ میری امی نے بھی کسی جھوٹ یا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے صرف ہماری بیٹی ہے۔ میری امی نے یہ بھی بتا دیا کہ دراصل ہم نے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے خاندان اور محلے والے بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اور وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ پسند کی شادی کرنا تو آپ لوگوں کا حق تھا، اس کے بارے میں کافی گنجائش ہے۔
وہ اسلام کے بارے میں کافی جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات کی۔ مجھے اچھا لگا کہ چلو کم سے کم یہ اس چیز کو غلط تو نہیں سمجھتی۔ اور اس نے کہا کہ میرے خاندان میں پہلے بیٹے کی شادی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہیز کا شادی میں بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اس کا جہیز تو میں خود بنا لوں گی، اپنے شایان شان بنا لوں گی، اور سب کو کہہ دوں گی کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ بات سن کے بھی ہم لوگ حیران رہ گئے کہ عورت ہم پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ پر اس نے جب ایک اور بات کی تو پھر ہم لوگ واقعی مزید حیران ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس کو میری ہر بات ماننی ہوگی اور میرے بیٹوں کو خوش رکھنا ہوگا۔ میں بھی اس کی بیٹی کو بنا کر رکھوں گا۔ اگر یہ بات آپ کو منظور ہے تو ہم یہ رشتہ پکا کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رشتہ پکا کر دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے صرف رشتہ پکا ہونے پر ہی سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ یہ بات میرے خاندان میں پھیل گئی اور سب لوگ ہم پر رشک کر رہے تھے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ آج بڑے عرصے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے جتنی تکلیف کاٹی ہے ان سب کا ازالہ ہونے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگی، ہمارے گھر جہیز کا سامان بھی آنے لگا جو کہ میری ہونے والی سانس لے رہی تھی، لیکن ہمارے گھر میں ہی آ رہا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے بنایا ہے۔ میرے بابا کہہ رہے تھے کہ کیسے عزت بنائی ہے اللہ نے ہماری، ورنہ ہم تو یہ سب کچھ نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے اپنی امی کو ایک دن کہا کہ آپ نے ان کی بات پر غور نہیں کیا، انہوں نے ایسی بات کیوں کی کہ یہ میرے ساتھ بیٹوں کو خوش رکھے گی؟ اس بات سے کیا مطلب تھا؟ میری ماں نے کہا کہ پگلی اس بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم کو ان کے گھر کے کام کرنے ہوں گے، ان سب کی بات ماننی ہوگی، وہ تمہارے دیور ہوں گے تو وہ کبھی کوئی فرمائش کر دیں گے، کبھی کوئی فرمائش کریں گے کہ ہمارے لیے یہ بنا دو، ابھی ہمیں اس چیز کا کھانے کا دل کر رہا ہے، تو کیا تم ان کا خیال نہیں رکھو گی؟ ان کا یہی مطلب تھا کہ تم ان کی عزت کرو گی اور ان کا خیال رکھو گی، اور ویسے بھی تم تو کہتی ہو کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو تمہیں تو 6 بھائی ملنے والے ہیں۔ بیٹا تم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو گی، ان کی عزت کرو گی تو وہ بھی تم پر چاند چڑکتی پھریں گی، دیور بھی تمہاری ہر بات مانیں گے، تمہیں کوئی کام ہوگا تو سب بھاگ کر کریں گے اور کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ میں بھی اس بات پر خوش ہو گئی۔ امی نے کہا کہ تیری قسمت بالکل بھی مجھ پر نہیں گئی ہے، میں اس بات سے بہت خوش ہوں، بس تو بالکل مطمئن ہو جا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے ماں باپ کی عزت بنی، سارے خاندان والے حیران تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا جہیز تو کسی نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہم نہ جانے کب سے 1 روپیہ کر کے جمع کر رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ اگر ہم اتنے کمزور ہوتے تو ہمارے گھر اتنا اچھا رشتہ نہیں آتا، ہماری بیٹی کو بھی ہمارے کیے کی سزا ملتی۔ اس کا مطلب ہے تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کی تھی، اور پسند کی شادی گناہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں آ چکی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بہت زیادہ خوش تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے بہت پیارے جوڑے بنائے تھے، بہت اچھی چیزیں بنائی تھی، مجھے بہت سارے پیسے بھی دیے تھے۔ میں نے اپنے سارے دیوروں کو دیکھا تھا، وہ سارے ہی جوان اور خوبصورت تھے اور بہت ہی زندہ دل معلوم ہوتے تھے۔ میری ساس بھی خوش تھی، انہوں نے کہا کہ میری بہو گھر میں آ گئی ہے، بس اب مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ اگلے دن ہی انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا کہ کس کو کیا پسند ہے۔ ان کو کہنا تھا کہ کھانا تمہیں بنانا ہوگا، ہم لوگ نوکروں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات بھی مناسب تھی کہ کچھ لوگ نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور مجھے صرف یہاں پر کھانا ہی بنانا تھا، اور میں نے پورا دن کرنا ہی کیا تھا۔ اس کام کے لیے بھی میرے ساتھ ایک نوکرانی کو رکھا گیا تھا جس کا کام سبزی وغیرہ کاٹنا اور برتن دھونا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا بنا دیا کروں گی۔ جب رات ہوئی تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اب اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ میرا رخ الماری کی طرف تھا جب میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ میرا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی دیر سے آئے ہیں آپ، میرے کمرے میں وقت مل گیا آپ کو؟ آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ ابھی ہماری شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے۔ میں ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی اور ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میری پیاری، میری جان، تم جہاں کہو گی میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں چونک گئی
اور ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹی اور دیوار سے لگی، کیونکہ جو میرے پیچھے کھڑا تھا وہ میرا شوہر نہیں تھا، میرا دیور تھا۔ لیکن اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ شاید وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں بھی تو پاگل تھی نا، اسے دیکھے بنا ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ او آپ ہیں، میں سمجھی کہ اعظم ہے۔ میرے شوہر کا نام اعظم تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابھی، آپ پریشان نہیں ہوں، اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں حیران ہوئی اور باہر جانے لگی جب میری ساس نے کہا کہ اس ٹائم باہر کیا کر رہی ہو، کمرے میں جاؤ، اپنے شوہر کو وقت دو۔ میں نے کہا کہ وہ کمرے میں عالمگیر بیٹھا ہے، اس لیے میں باہر آ گئی۔ اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی کمرے میں بیٹھ جاؤں، ویسے اعظم کہاں ہیں؟ وہ تو اس ٹائم گھر آ جاتے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، باقی اعظم تمہیں بتا دے گا۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کمرے میں آئی، میں نے اپنے دیور عالمگیر سے پوچھا کہ تمہارے بڑے بھائی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی اس ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں، آج ان کو بہت ضروری کام تھا، فیکٹری سے کال آئی تھی، یہ رات کو نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے کمرے سے کب جائے گا۔ اگر میرے شوہر نے رات میں گھر نہیں آنا تھا تو ٹھیک ہے، میں دروازہ بند کر کے سکون سے سو سکتی تھی، لیکن یہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ یہ تو میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کر رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور چند دن تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ پھر ہمارا مری سوات گھومنے کا پروگرام بنا اور سب کے سب ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ میں اپنے والدین کے پاس بھی ایک بار ہو کر آ چکی تھی۔ وہاں پہنچ کر ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور پورا مہینہ وہیں قیام کرنا طے پایا، اور دوسرے ہی روز وہی دیور پھر سے میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بڑے سکون سے بستر پر دراز تھا، جیسے یہ اس کا کمرہ ہے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا اور میں خود وہاں سے باہر جانے لگی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ صبح میرا شوہر کمرے میں آئے تو میں کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اسے سب کچھ بتا دوں گی جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتا کر اپنے شوہر سے انصاف مانگنا چاہتی تھی، اور سوچا تھا کہ اسے کہوں گی کہ میری حفاظت کرے، کیونکہ وہی میرا محافظ ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی تو اس نے میری بات کو چپ چاپ سنا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر اس بات پر اس کا یہ کس قسم کا رد عمل تھا؟ کیا اسے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے کہا کہ جاؤ، جا کر میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے 2 گھنٹے بعد کام سے جانا ہے، میرا کوئی کام ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، اور جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، لیکن اب یہ حادثہ روز ہوتا تھا۔ وہ سارے بھائی بار بار میرے کمرے میں آتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کی، ان سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، تم لوگ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے ہی اس بارے میں پتہ تھا، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شاید آپ کو بھی پتہ ہے، تو پھر اتنے نخرے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہم سب کی بیوی بن کر آئی تھی، اس گھر میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا۔ وہ لوگ جتنے مطمئن تھے، میں اتنی ہی بے چین تھی۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا، میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ساس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے گھر والوں کے سامنے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں میرے سارے بیٹوں کو خوش رکھنا ہوگا، تب تمہارے گھر والوں نے فوراً ہاں کہا تھا۔ اس کا اور کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہی مطلب تھا۔ اب جب گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، وہ لوگ مجھے بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ میری ساس میرے صدقے واری جاتی اور میری بہت زیادہ تعریفیں کرتی کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میرے لیے سونے کے زیورات، جوڑے، کپڑے، سب کچھ جو بھی مانگتی وہ حاصل کر دیتے تھے۔ وہ ساری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، جن کے لیے میں ترستی رہتی تھی، جو میری ماں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو کسی عورت کے لیے واقعی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، وہ سب مجھے مل رہا تھا۔ میرے رشتہ دار شروع میں مجھے دیکھ کر حیران تھے، میرے ناز نخرے دیکھتے تو حیران ہوتے تھے، مجھ پر رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری قسمت بہت ہی زیادہ اچھی ہے، مگر اب میں میکے بہت کم جاتی تھی اور تھوڑے سے وقت کے لیے جاتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اب میں نفسیاتی دباؤ میں آنے لگی۔ مجھے یہ سب کچھ غلط لگنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی تو مجھے اس پر غصہ آ جاتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور میں اس کی عزت بن کے اس گھر میں آئی تھی۔
اگر اس وقت کوئی غلطی پر تھا تو وہ میرا شوہر تھا، یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہی سب کو روک سکتا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے سہارے اس گھر میں آئی ہوں، اور آپ کے اس گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ایسا کبھی میں نے کسی کے ساتھ ہوتے نہیں سنا، نہ دیکھا ہے، ایسا تو کہانیوں میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کیا ظلم برپا کر رکھا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو میری ماں چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے سارے بیٹوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہوں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہے، وہ کوئی بات نہیں سنتا تھا، مجھ سے نظر نہیں ملاتا تھا۔ ظاہر ہے جس کے دل میں چور ہو آپ سے نظریں کیوں ملائے گا؟ آہستہ آہستہ میری نفسیاتی حالت بھی مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، مجھے عجیب و غریب قسم کے وہم ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں کسی قابل نہیں رہی ہوں، نہ کسی کے ساتھ رہنے کے، نہ ہی اپنے قابل ہوں۔ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر ان سب کو بتانے کے لیے اب بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہوتا کہ تم نے ہمیں پہلے دن کیوں نہ بتایا۔ ایک دن میں اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ مطمئن تھی۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو کئی بار دیکھا ہوا تھا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں اس خیال میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب اچانک سے میرا پاؤں پھسل گیا، میں نیچے گر گئی۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان ہو گئی، انہوں نے فوراً مجھے اٹھایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھے ہسپتال لے گئی اور وہاں سے میرا پورا چیک اپ کروایا کہ میں ٹھیک ہوں، کہیں میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی۔ وہ اس قدر پریشان ہو رہی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ کتنا پیار ہے اس کو اپنی بہو سے، جبکہ صرف میں جانتی تھی کہ ان کی اصلیت کیا تھی۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ گھر میں ہونے والے اس برے کام کے علاوہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یا تو یہ سارے پاگل تھے یا پھر میں پاگل ہو گئی تھی۔ جب میں گھر آ گئی تو میری ساس آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، پھر اس نے کہا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کیوں میری جھوٹی فکر کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی فکر نہیں ہے، تم میری بہو ہو اور ہمیشہ تم ہی میری بہو رہنے والی ہو۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا، مجھے اس آگ میں جھونک دیا ہے، اور دوسری طرف میری ایسی فکر کر رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی میری بیٹی ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ آپ جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، آپ دوزخ میں جائیں گی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ سب کرنے کے پیچھے میرا ایک مقصد تھا۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے 7 بیٹے تھے جو سارے ہی شادی کے قابل ہو چکے تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں 7 لڑکیاں آ جائیں اور اس گھر پر ان کا راج ہو۔ 7 بیٹوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن ان کی بیویوں کو سنبھالنا مشکل ہے۔ 7 کے اگر اس گھر میں 3-4 بہویں بھی آ جاتی ہیں اور میرے خلاف محاذ بنا لیتی تو پھر میں کہاں جاتی؟ اس لیے میں نے ایک معصوم سی لڑکی کو پسند کرنے کے بارے میں سوچا جس کو میں اپنے طریقے سے کنٹرول کر سکوں، اور تم ایسی ہی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرائی اور باقی بیٹوں کو کہا کہ ان کو جو چاہیے وہ مل جائے گا، لیکن میں ان کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میری ساری توجہ، میری ساری دولت، سب کچھ صرف تم کو ہی ملے گی، اور تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ میں تمہیں ہمیشہ سے لاڈ رکھوں گی، اپنی بیٹی بنا کر تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ میں نے کہا کہ بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر میں آپ واقعی آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ تب بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرواتی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میرا نکاح صرف اعظم سے ہی ہوا تھا، اسی لیے میں اگلے ہی دن عدالت چلے گئی اور میں نے اعظم پر خلا کا کیس کر دیا اور یہ سب کچھ بھی بتا دیا۔ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن معاشرے نے مجھے ہی برا کہا۔ میری قسمت بھی بالآخر میری ماں کی طرح خراب ہی نکلی۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن میں نے اس ظلم کو برداشت نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اب میں اس شخص سے الگ ہو چکی ہوں، اپنے گھر آ چکی ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک برا خواب تھا جو ابھی بھی مجھے تنگ تو کرتا ہے، لیکن میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ میں آج بھی ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ پاگل تھے،
میری ساس اس بات پر بچوں کی طرح رو رہی تھی کہ میں نے ان کے بیٹے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ لوگ نفسیاتی تھے، ورنہ کوئی اس حد تک بھی کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی اس حد تک بھی پاگل ہو سکتا ہے، مگر یہ پاگل پن نہیں تھا، یہ سراسر ظلم تھا، یہ بے وقوفی تھی۔ اس عورت کے بارے میں پورا محلہ جانتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ وہ ظالم تھی، میں غلطی پر نہیں تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس معاشرے میں برباد تو ہمیشہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، عورت کی ہی غلطی بنا دی جاتی ہے اور سزا بھی صرف عورت کو ہی ملتی ہے۔ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پھر سے مجھے اپنی عزت بنانے کا قدم اٹھائے گا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس عذاب سے باہر نکل آئی۔ اب یہ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیسے لوگ معصوم بن کر گھومتے ہیں اور دوسروں کو جھانسا دیتے ہیں۔ عقاب کی سی نظر خدا کی نعمت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں سبھی بے وقوف تھے اور یہ بات وہ عورت جانتی تھی، اسی لیے اتنے بڑے گھر سے آ کر اوسط درجے کی ایک لڑکی کو بہو بنا لیا تاکہ میں دب کر رہوں اور اپنی محرومیوں کو دیکھتے ان کے گھر کے ساتھ تعاون کروں۔ مگر میرے لیے یہ کمزور لمحات تھوڑے عرصے کے لیے تھے، پھر میں مضبوطی سے ڈٹ گئی اور ابھی تک حیران ہوں کہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ مگر وقت اور حالات سب سمجھا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔